اللہ نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو عاشروں کی ہدایت پر مامور کیا۔ یہود و نصارہ عراق کے ایک شہر موصل نینمان میں رہا کرتے تھے۔ 1 لاکھ سے زائد آبادی تھی جو کفر میں مشغول تھے۔ بتوں کو ماننا، شرک کرنا اور گناہ میں مشغول رہنا ان کی عادت ہو گئی تھی۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی ہدایت پر مامور کیا۔ آپ کے والد کا نام حضرت متی تھا۔ آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ آپ کا دور 860 تا 884 بتایا جاتا ہے۔ آپ کو اللہ پاک نے 28 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کا اسماء مبارکہ ذمنون صاحب خود یعنی مچھلی والا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نینمان تشریف لے آئے اور یہود و نصارہ کو دین حق کی دعوت دی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ یہ سن کے بھی انجان ہوا کرتے اور حضرت یونس علیہ السلام کو طرح طرح سے ستایا کرتے، آپ کو تانا کشی کیا کرتے۔ آپ عاجز آ گئے اور عذاب الہی کی انہیں بشارت دی۔ کہنے لگے 3 دن کے بعد اللہ کا ایسا عذاب تم پہ نازل ہوگا، آسمان سے آگ برسے گی۔ 2 دن نینمان میں رہے۔ تیسرے دن عذاب آنے سے پہلے آپ ہجرت فرمائی۔ فراخت کے کنارے ایک جہاز جس میں چند لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، وہاں تشریف لے گئے اور آپ جہاز میں سوار ہو گئے۔ ادھر نینمار میں سارے یہود و نصارہ ایک کھلے میدان میں جمع ہو گئے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے ہمیں خدا کی عبادت کی دعوت دی تھی، ہم نے دین حق کی دعوت کو ٹھکرایا۔ گزری ہوئی قوموں کی طرح ہم پہ بھی کہیں اللہ پاک عذاب نازل نہ کرے۔ رونے گڑگڑانے لگے اور توبہ تلافی کرنے لگے، کہنے لگے، یا خدایا ہمیں معاف کر، تیرے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو ہمارے پاس بھیج دے، ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں جا رہے تھے، اچانک طوفان برپا ہو گیا۔ اللہ کو یہ بات ناگوار گزری کہ حضرت یونس علیہ السلام نے وہی تک کا انتظار نہیں کیا، اپنے پروردگار کے حکم کا تک انتظار نہیں کیا، وہاں سے چلے گئے۔ اللہ نے عذاب کو روک دیا۔ سمندر میں اس قدر طوفان آیا، حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے میرے خدا کے طرف سے یہ میرا امتحان ہے۔ میں اللہ کے حکم کا تک انتظار نہیں کیا، اس کے وحی تک کے آنے کا انتظار نہیں کیا، ہائے افسوس کہنے لگے اور دل ہی دل میں رنجزدہ ہونے لگے۔ جہاز میں جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینکنا شروع کیا، پھر کور اندازی کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے، مجھے سمندر میں پھینک دو، یہ طوفان سنبھل جائے گا، رک جائے گا۔ تمام آدمیاں آپ کی نبوت سے پہچانتے تھے، جانتے تھے آپ کو، آپ کی پاک دامنی کا سب کو علم تھا۔ انہوں نے نہیں مانا، پھر ایک مرتبہ کور اندازی کی، تیسری مرتبہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی آیا تو حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے میرے خدا کی طرف سے میرا یہ امتحان ہے۔ آپ پانی میں کود گئے۔ ادھر پانی میں کودنا تھا، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، اے مچھلی میرے محبوب یونس کو بسلامتی کے ساتھ تو نگل لے۔ ادھر حکم خدائی ہوئی، ادھر مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لیا۔ 1 دن 2 دن گزرتے گئے، دن 40 دن کا عرصہ گزرنا شروع ہوا۔ آپ گریہ گزاری میں مشغول ہوئے اور زبان سے الفاظ کہنے لگے،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کہتے کہتے روتے فرمانے لگے پروردگارہ بخش دے، غلطی کو معاف فرما۔ پھر خیال آیا یہ جو دنیا بنائی گئی حضور پاک محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنے کی بشارت کے لیے بنائی گئی، اگر ان کے وسیلے سے دعا مانگوں گا تو اللہ پاک اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ دعا کرنے لگے، 40 دن کا عرصہ گزرا، اللہ پاک نے دو عالم کے آقا حضور پاک علیہ السلام کے صدقے دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے الفاظ آیت کریمہ عرش مولا کے پاس گونجنے لگی، فرشتے پوچھنے لگے اے پروردگارہ یہ کس کی آواز ہے؟ رب العالمین فرمانے لگے اے میرے فرشتوں یہ میرے محبوب یونس کی آہ ہے، وہ یونس جو فراختی میں تیری حمد و ثنا بیاں کیا کرتا تھا۔ پروردگارہ آج تکالیف میں ہے تو اس کی مدد فرما۔ حکم خدائی ہوئی، مچھلی کو حکم ہوا اے مچھلی سمندر کے کنارے پہ جا اور یونس کو اگل دے۔ مچھلی کنارے پہ آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دی۔ اللہ پاک اس آیت کریمہ کی برکت ہم تمام عالمی مسلمانوں کی مغفرت فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔